یا اللہ ایسی امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت تو میں اپنے لاڈلے نبی کے حصے میں لکھ چکا ہوں، اپنے محبوب نبی کے حصے میں لکھ چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دے سکتے تو اس امت میں مجھے پیدا کر دے، وہ امت مجھے نہیں دے سکتے تو اس امت میں مجھے پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے نبی بنایا، نبی کو امتی کیسے بنا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگی، دعا قبول کر لی، یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے، آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ اور حیات بیٹھے ہیں، قرب قیامت نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ اس کلمے کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ جیسے ہی آسمان سے اترتے ہوئے آئیں گے زبان پر صدا بلند ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سب سے پہلی نماز مغرب کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر پڑھیں گے، امامت نہیں کرائیں گے، اس نبی کے امتی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ اس امت کے ایک امتی کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ کر دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیں گے میں عیسیٰ روح اللہ نبی بن کر نہیں آیا، آخر الزمان نبی کا امتی بن کر آیا۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے یا اللہ اس امت میں پیدا کر لے، آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، گناہوں کے اندر مبتلا لوگوں کو، گناہوں کے اندر غرق ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور میرے نبی کی امت کے لوگوں آسمانوں کو پیدا کر کے میں نے تم پر احسان کیا، زمین کو پیدا کر کے میں نے تم پر احسان کیا، سورج چاند ستاروں کو، سورج کتنا بڑا ہے، جتنی روئے زمین نظر آتی ہے نا، اس پوری روئے زمین، پاکستان میں پوری روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملیں ایک سورج بنتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کی، آج کے سائنسدانوں کی تحقیق۔ سورج اتنا بڑا ہے جو چھوٹا سا نظر آتا ہے، بہت دور ہے اس لیے چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے قیمتی آزاد دیے، یہ نہیں فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی اور رسول بنایا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا او امت کے لوگوں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتی بنا کر تم پر احسان کر دیا۔ آخری نبی کا امتی ہونا آسمان سے بھی بڑا احسان ہے اللہ کا، زمین سے، سورج چاند ستاروں سے، حتیٰ کہ جنتوں کو پیدا کرنے سے بھی اللہ کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ آخری نبی کا امتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا، ہر وقت اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر اجازت مانگی، باہر کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اسرائیل علیہ السلام باہر انتظار میں کھڑے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے، اجازت نہ ہو تو وہیں سے واپس چلے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل میں اس وقت تک اسرائیل کو اجازت نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال کرے گا میرا پروردگار۔ آخری وقت میں ہر کسی کو اپنی اولاد یاد آتی ہے، اپنے قریبی یاد آتے ہیں،
بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، لیکن آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت میں ہم جیسے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو یاد کیا، فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سوال نہ اٹھاتے، آخری وقت میں اپنی امت کے بارے میں پوچھنے کا سوال نہ اٹھاتے، اللہ سے نہ پوچھتے یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا حل کرے گا، آج ہم شاید انسانی شکل میں نہ ہوتے جو ہماری حالت ہے۔ جس طرح ہم گناہ کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ سوال اٹھایا تھا میری امت کے ساتھ کیا حال کرے گا۔ اللہ نے واپس جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو جا کر تسلی دو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں پروردگار کی طاقت، نصرت، مدد قیامت تک آنے والی تیرے ایک امتی کے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کروں گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، پتہ تھا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیٹھ مبارک پر بٹھا کر، ہاتھ مبارک زمین پر رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے مبارک زمین پر رکھے ہوئے ہیں، ایسے چکر لگا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، بچوں تمہاری سواری کیسی ہے، بچوں تمہاری سواری کیسی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، آ کر دیکھا، کہنے لگے، او بچوں تمہاری سواری تو بڑی پیاری ہے، تمہاری سواری تو بڑی پیاری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا کہ ابو بکر میرے بارے میں کہے کہ نبی پیارا ہے، لیکن میری اولاد کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ بھی پیارے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پکار اٹھے، ابو بکر جس طرح یہ سواری پیاری ہے اسی طرح سوار بھی پیارے ہیں، جس طرح سواری پیاری ہے اسی طرح سوار بھی پیارے ہیں۔ اپنے ننھے منھے حسن و حسین سے کتنی پیار کرتے ہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر کی یہ بات برداشت نہ کر سکتے،